نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 121 آیت نمبر 102 سے 123 تک، لیسن نمبر 121 آیت 102 to 123. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم، دردناک ہے، شدید، بہت سخت ہے، سویر ہے۔ اس سے پہلے مختلف اقوام کا ذکر کیا گیا، مختلف بستیوں کا ذکر کیا گیا اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا کہ ان واقعات سے جو سبق تمہیں ملنا چاہیے یا جو عبرت کی بات تمہیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تیرا رب ظالم بستیوں کو اسی طرح پکڑتا ہے جیسے اس نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود، قوم فرعون، قوم لوط اور دیگر اقوام کو پکڑا، اور تم نے دیکھا کہ ان سب پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا، انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا، اور تیرے رب کی پکڑ بہت پینفل، بہت سیئر، بہت شدید ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کے رہنے والوں کو کیوں پکڑتا ہے، ان بستیوں پر عذاب کیوں آئے، اور ایک نہیں کئی ایک بستیاں، ایک کے بعد ایک قوم۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا، اور جب زمین پر بھیجا تو واضح انداز میں ہدایت دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی پیغمبر جو پیغام لائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ نے دنیا پر انسانوں کو بھیجا اور ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، اور انسان کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں زندگی کا جو موقع ہے یا وقت ہے وہ امتحان کے لیے، اس میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے، اور اسی احسن عمل کے لیے ریمائنڈر کے طور پر ایک کے بعد ایک پیغمبر دنیا میں آتے رہے۔ لیکن ہوا کیا، ہر بستی کے حالات میں ہم نے دیکھا کہ اکثریت نے پیغمبر کی بات کو مانا نہیں، واضح تعلیمات کے باوجود لوگ پیغمبروں کی ہدایت کے منکر بنے رہے، انکار کرتے رہے، اور جب ان کا انکار حد سے بڑھ گیا اور کوئی صورت باقی نہ رہی حق کو قبول کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس کے رہنے والوں کو عذاب میں پکڑ لیا، اور اس طرح ان لوگوں نے زمین پر مزید زندہ رہنے کا حق کھو دیا، ان کا چانس ختم ہو گیا، ایک کے بعد ایک بستی تباہ کر دی گئی۔ اور تباہی کس طرح آئی، کن طریقوں سے؟ کبھی طوفان آیا یعنی بارش، کبھی آندھی آئی، کبھی زلزلہ آیا۔ عذاب کی یہ صورتیں اپنی کم شدت کے ساتھ عام طور پر ہمارے سامنے ہوتی ہیں، بارشیں بھی آتی ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، زلزلے وغیرہ بھی آتے ہیں، لیکن ان بستیوں پر یہ ساری چیزیں اتنی شدید تھی کہ جب تک یہ لوگ ختم نہیں ہو گئے اس وقت تک وہ عذاب ختم نہیں ہوا۔ تو ہوا یہ کہ بعد میں
یعنی دنیا میں جتنے بھی بعد کے لوگ تھے انہوں نے ان واقعات سے سبق لینے کی بجائے عموماً ان کی توجیہ کیا کی کہ یہ تو کلائمیٹک چینجز تھے، اور جو بھی علم رکھنے والے لوگ تھے وہ اس کا اصل سبب بتانے کی بجائے لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کا سبب بن گئے۔ جغرافی تاریخ کے عالم جو ہیں، جو بھی ہسٹری کو جانتے ہیں، وہ اس کی اصل وجہ نہ بتا سکے لوگوں کو، کہ مثلاً قوم عاد کیسے تباہ ہوئی ہے، قوم سمود کیسے تباہ ہوئی ہے، اور لوگ کیسے تباہ ہوئی ہے، کیوں تباہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو نیچرل ڈیزاسٹرز تھے، کلائمیٹیز تھی، کلائمیٹک پلسیشنز تھے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر جب ہوا تو اب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی نا۔ اس طرح لوگ سبق حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا تھا کہ ظالموں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ظالم کو پہلے مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اور وہ ظلم کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پکڑتا نہیں۔ ہاں جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر اس طرح پکڑتا ہے کہ چھوڑتا نہیں، اس کو ختم کر ڈالتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ وہ کذالک اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی۔ تیرے رب کی پکڑ بہت پینفل اور بہت شدید ہوتی۔ تو اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اس سے پہلے کہ رب کی پکڑ کا وقت آئے، کیونکہ جب پکڑ کا وقت آئے تو پھر کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا۔ اسی لیے آگے فرمائے ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک آیت یعنی نشانی ہے، ایک لیسن ہے۔ کس میں نشانی اور لیسن ہے؟ گزشتہ بستیوں کے حالات میں اور ان کی تباہی کے واقعات میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ان قصوں میں، ہلاک ہونے والی بستیوں میں۔ کس کے لیے ہے وہ لیسن؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ گویا یہ چھوٹے واقعات ایک سبق ہیں، یاد دہانی ہے کس کی؟ آخرت کی۔ قیامت سے پہلے یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں کہ جس طرح ایک بستی بالکل ملیامیٹ کر دی جاتی ہے، ایلیمنیٹ کر دی جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن ساری زمین سے لوگ اور ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جس کسی کو بھی آخرت کے عذاب کا ڈر ہو وہ ان بستیوں کے حالات سے بہت بڑا سبق سیکھ سکتا ہے، لیسن لے سکتا ہے۔ اور وہ آخرت کیا ہے؟ ذالک یوم، وہ دن ہے یعنی یوم القیامہ، مجموع جمع ہونے والے ہیں، لہ الناس اس کے لیے لوگ، یعنی اس دن سب لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے کیے جائیں گے، ہاں کوئی جنت میں جانے والا ہو یا جہنم میں جانے والا ہو، اور صرف لوگ ہی اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی ساری مخلوق کو اکٹھا کر لیا جائے گا، جیسے جنات، جانور، چرند، پرند، سب کچھ، اور سب کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسانوں کو جن بھی ستانے والے ہوتے ہیں، یا اسی طرح جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بکری نے اپنے سینگ سے دوسری کو مارا تو قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ ہاں جانور سارے پھر اس کے بعد خاک کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے جب ان کا بدلہ ہو جائے گا، اور انسان اور جن جو ہیں ادھر جنت یا جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ سورۃ تغابن میں آتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے، اکٹھے ہونے کا دن۔ اس دن سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، all together، ذالک یوم التغابن۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، کوئی ون سنگل پرسن بھی کہیں چھپ نہ سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا، غائب نہ ہو سکے گا، سب کی حاضری ضروری ہے، سب کی پریزنس ضروری ہے۔ اسی لیے کہا وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے حاضری کا، پریزنٹ ہونے کا، کس لیے؟ جزا سزا کے لیے۔
اور مشہود کا لفظ ہے یہ شہادت سے نکلا. شہادت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، آبزرو کرنا، خواہ نگاہ سے ہو یا دل سے ہو. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور نہیں ہم نے اس کو ملتوی کر رکھا، یعنی ڈیلے کر رکھا یا پوسٹ پون کر رکھا، الا مگر لأجل معدود، ایک مقرر وقت تک کے لیے، یعنی ایک ایسی ٹرم کے لیے جو آلریڈی فکسڈ ہے. یعنی اللہ نے وعدہ یا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں کبھی بیشی نہیں ہوگی، اس کو اپنے وقت پر آنا ہے. ہمیں لگتا ہے وہ بہت دور ہے، لیکن وہ دور نہیں، اصل بات ہی کہ اس کا ٹائم فکس ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے جب کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں اور اس کا کوئی ٹائم فکس کر لیتے ہیں تو بعض لوگوں کو وہ ٹائم بہت تھوڑا لگتا ہے اور بعض کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے. جس کے لیے تو کوئی موقع خوشی کا ہوتا ہے اس کو وہ وقت بہت دور لگتا ہے، اور جس کے لیے کوئی مصیبت کا وقت ہوتا ہے یا پکڑ کا تو پھر اس کے لیے شارٹ ہو جاتا ہے. یعنی قیامت تو آئے گی، لوگ بھی جمع کیے جائیں گے، حشر ہوگا، سب کی حاضری بھی ہوگی، لیکن اس کا اپنا ایک ٹائم ہے، اس سے پہلے نہیں ہوگا یہ. کیونکہ دنیا میں جب ظلم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قیامت آ کیوں نہیں جاتی. وہ آئے گی تو صحیح، لیکن اس کا ایک وقت. اوور آل ان آیات میں جو میسج ہے یا سبق ہے یا جو لیسن ہے وہ کیا ہے کہ پچھلی بستیوں کی تباہی قیامت کے آنے کی دلیل ہے. اللہ نے یہ دنیا بیکار بے مقصد نہیں پیدا کی کہ یہاں جو آئے جس کا جو جی چاہے کرے اور اس کی کوئی پوچھ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، اور اسے کوئی سزا دینے والا نہ ہو. اگر دنیا میں بھی اللہ نے پکڑا، عذاب دیا، تو کل قیامت کے دن بھی وہ عذاب دے گا، پکڑ ہوگی. تو گویا یہ قیامت کی ایک دلیل بھی ہے. کیسا ہے وہ قیامت کا دن؟ یوم یأتی، جس دن وہ آئے گا. لا تکلم نفس، نہ کلام کرے گا کوئی شخص، نہ بولے گا کوئی شخص، الا بإذنہ، مگر اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اللہ کی پرمیشن سے. یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا تو ہر شخص صرف اللہ کے اذن سے بات کر سکے گا. جس کو پرمیشن ہوگی صرف وہ بولے گا، ہر کوئی باتیں نہیں کر پائے گا. اب دیکھیے کہ جہاں بھی چار لوگ جمع ہو جائیں تو کس قدر آوازیں اور شور ہنگامہ ہوتا ہے، کس قدر باتیں ہوتی ہیں. تو کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی، لوگوں کو بولنے سے فرصت ہی نہیں. چھوٹی سی گیدرنگ ہوگی. تو قیامت کا دن بھی ایک گیدرنگ کا دن ہے جس میں سب کی گیدرنگ ہے. اس دن اگر لوگوں کو بولنے کی اجازت دے دی جائے، آسمان سب پہ اٹھا لیں، اس قدر شور میں، لیکن بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فلا تسمع الا ہمسا، صرف وسپرنگ ہوگی، اور وہ بھی سانسوں کی آواز یا لوگوں کے اکٹھے ہونے سے جیسے ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، مکمل خاموشی نہیں ہوتی کسی کی طرف، اسی قسم کی آواز ہوتی ہے. سورۃ مریم میں آتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہ کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. سورۃ النبا میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور سارے فرشتے لائنز میں کھڑے ہوں گے، صف بنا کے. لا یتکلمون، وہ بھی بات نہیں کریں گے. یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان، بلکہ فرشتے بھی نہیں بولیں گے. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بالکل درست بات کرے، صحیح بات کرے، ادھر ادھر کی نہیں بول سکے گا. بخاری میں آتا ہے ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، کوئی نہ بول سکے گا سوائے رسولوں کے. ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اور اس دن رسولوں کی پکار بھی ہوگی اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ. یعنی ایک تو ایک رسولوں کے سوا کوئی گفتگو نہ کر سکے گا، اور رسول بھی صرف کیا بولیں گے؟ اے اللہ سلامت رکھنا، سلامت رکھنا. اگر رسول یہ کہیں کہ یا رب سلامت رکھنا تو باقی لوگوں کے خوف اور ہول کا عالم کیا ہوگا.
یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. اچھا یہ خاص طور پر اس لیے بھی غور کے قابل ہے بات کہ دنیا میں بعض اوقات جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے نہ کرو یا یہ کیوں کرتے ہو تو لوگ عموماً مذاق میں بات اڑا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دوں گا، میں وہ کہہ دوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. جی یعنی لوگ اس کو ایک جوک سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کو، وہاں کی حاضری کو، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو. وہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں ہم اپنے گفتگو کے زور سے اور اپنی زباندانی سے اور اپنی دلیل کے زور سے ہر ایک کو چپ کرا دیتے ہیں، وہاں بھی شاید ایسا ہی ہوگا اور وہاں بھی ہم ادھر ادھر کی بیکار باتیں کر کے تو معاملہ ختم کر دیں گے. نہیں، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید. تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش قسمت ہوں. شقی بدبخت ریچڈ اور سعید بلیسڈ. کچھ تو بدبخت اور کچھ نیک بخت، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. اور خوش قسمتی اور بدقسمتی کی بنیاد کیا ہوگی؟ ان کے اپنے اعمال. کیونکہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو بدقسمت لکھا اس لیے وہ بدبخت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو شخص دے گا، آتا عطا کرے گا، واتقى اور ڈرے گا اللہ سے، وصدق بالحسنى اور بھلائی کی تصدیق کرے گا، اچھے اچھے کام کرے گا اور اچھی بات کو اچھا کہے گا تو ہم اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور لاپرواہی برتی، پرواہی نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کو جھٹلا دیا صدقہ کی بجائے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اسے تنگی کی طرف آسانی کر دیں گے، یعنی اسے برے رستے کی طرف اس کے لیے راہیں کھول دیں گے. یعنی جیسا کوئی چاہے گا ہم اس کو دنیا میں ویسا ہی ماحول دے دیں گے، لیکن آخرت میں تو بدبختوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہے اور خوش قسمت لوگوں کا کچھ اور. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا تو لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ وہ آگ میں ہوں گے. برے لوگ آگ میں ہوں گے. کس طرح آگ میں ہوں گے؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ان کے لیے اس آگ میں چلانا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا، یعنی ہائی اور لو ساؤنڈ میں آہیں لے بھر رہے ہوں گے. اب زفیر جو ہوتی ہے یہ لمبا سانس باہر نکالنا ہوتا ہے، گدھے کے رینگنے کی ابتدائی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگتی. اور شہیق کہتے ہیں سانس سینے کے اندر لے جانا. گدھا رینگنے کو ختم کرتا ہے تو آخری آواز پھر پست ہونے آہستہ ہونے لگتی. اب یہ آوازیں کیوں ہوں گی؟ یا تو جہنم کی آگ سے پیدا ہوں گی یا گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کب سائے کرتا ہے، آہیں کب بھرتا ہے، جب انتہائی دکھ اور رنج اور غم اور ریگریٹس ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ جہنم والوں کو ہوگا. اب دیکھیں ذرا سا موسم بدلتا ہے، ذرا دھوپ تیز ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، کتنا دل گھبرانے لگتا ہے، دل کرتا گھر سے باہر نکل جائے، بہت سٹفی ہو گیا، ونڈو کھول دیں، اے سی کھول دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. حالانکہ نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے. کبھی کسی کمرے میں ایسا ہونے لگے تو فوراً سوچیں اگر یہ دیوار اس وقت آگ کی ہے اور یہ چھت بھی آگ کی ہے اور یہ فرش بھی آگ کا ہے اور ہر طرف آگ ہی جل رہی ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی آگ اور سر کے اوپر بھی آگ، آگے بھی اور پیچھے بھی، کیا میں وہاں کھڑی ہو سکتی؟ اور اگر کھڑا ہونا پڑا تو کیا ہوگا؟ اس وقت اس ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر شاید آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، نہ احساس ہو سکتا.
لیکن کسی بھی جگہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا، ان کو تنگ جگہوں کا فوبیا ہوتا ہے، تو جہنم میں ٹھوس ٹھوس کے بھرے جائیں گے نا لوگ. کبھی کسی لفٹ پہ جا رہے ہوں، کبھی کسی واش روم کے اندر ہوں، چھوٹی جگہ ہوتی ہے نا، کمرے وغیرہ، باقی جگہ تو بڑی ہوتی ہے. اس وقت کھڑے ہو کے امیجن کیا کریں اگر یہ چاروں طرف میرے آگ اور پاؤں کے نیچے بھی ہے، یہ کیسے سانس لوں. مجھے نہیں چاہیے یہ انجام، مجھے بدلنا ہے اپنے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ ہم جہنم کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں اور سوچتے وہ تو کسی اور کے لیے، ہم تو بہت خوش قسمت، ہمیں تو جانا ہی جنت میں. اور پھر جو جی چاہے کرے، کبھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کچھ نہیں سوچتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسی بھی کام میں غلط سمجھتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، ماننے کو ہم تیار نہیں ہوتے. اگر کوئی بھی ہمیں بتائے ہم ناراض ہونے لگتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، مانتے بھی نہیں، اور پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں. یہ تو استغفار اور توبہ نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں ہوتا. لوگ ظلم کرتے ہیں اور پھر اگر انہیں بتایا گیا کہ یہ ظلم ہے تو مانتے ہی نہیں. لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، حرام حلال کی پرواہ نہیں ہے، ارننگ کیسی ہے، غلط ہے، صحیح ہے، فکر ہی نہیں کسی بات کا. وہ سمجھتے سب برابر ہے. کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اچھا اور برا کبھی برابر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر کوئی شخص گھبرا کے آگ سے چیخے بھی، چلائے بھی، دہاڑے بھی، آہیں بھرے، تو اس سے نکل تو نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے قریب کوئی ایسا شخص ہو رہا ہو جو بہت خراٹے لیتا ہو، کمرے کا ٹیمپریچر بھی اچھا ہو، سب کچھ ہو، لیکن صرف ایک خراٹوں کی وجہ سے آپ سو نہیں سکتے وہاں. اور جب نیند نہیں آتی یا نیند ڈسٹرب ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کتنے جھنجھلاتے ہیں. تو صرف خراٹوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی اندر جانے کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، باہر آنے کی بھی ایک ہوتی. تو اسی طرح جہنم میں، یعنی اندر جب جہنمی سانس لے جائیں گے تو اس کی بھی ایک آواز ہوگی، جو باہر نکالیں گے اس کی بھی ہوگی. پھر جو آگ بھڑک رہی ہوگی تو آگ کی بھی ایک آواز ہوگی. اس سارے شور میں اور آہوں میں اور غم میں اور آگ میں رہنا آسان ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مان جاتے اپنی غلطیوں کو؟ کیوں نہیں رجوع کر لیتے؟ کیوں نہیں باز آ جاتے جبکہ موقع ہے ابھی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، یہ ہے اصل بدبختی کہ انسان کا انجام بدترین ہے. دنیا میں خواہ کسی کے پاس فرعون اور قارون جیسی جاہ و جلال اور دولت ہو تو آگ سے نہیں بچا سکتی اس کو قیامت کے دن، کل کسی کام آنے والی نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک آسمان و زمین قائم ہے. مَا دَامَتْ، دوام کے لیے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ جاری. کیا مراد ہوتی ہے اس کہ ہمیشہ یہ چلتا ہی رہے گا. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی اگر وہ کچھ اور چاہے تو اور بات ہے. وہ اور کیا چاہے کہ کچھ گناہگاروں کو وہاں سے نکال لے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ ارادہ کرے. یعنی اس کو کسی کام کے کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. مشکل تو ہمیں ہوتی ہے نا، کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. تو بدبخت لوگ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. ہاں، کچھ بدبختوں کو سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا. الا ما شاء ربک، اور اس میں بھی رب کا فیصلہ ہوگا جو وہ چاہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور لیکن وہ لوگ جو نیک بخت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا،
ہمیشہ رہنے والے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجدود، عطا بخشش، عطیہ انعام گفٹ، غیر مجدود غیر منقطع کبھی ختم ہونے والا نہیں، وداؤٹ این اینڈ جس کا ثواب کبھی ختم نہ ہوگا، لہم اجر غیر ممنون۔ تو جس طرح بدبخت لوگوں کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے، اسی طرح خوش قسمت لوگوں کے لیے جنت میں ہمیشگی ہے، کیونکہ موت کو اس دن ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جس کے اوپر پیٹرن سا ہوتا ہے، اور وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر سب کو دکھا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اے اہل جنت، اب تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی موت نہ آئے گی، اور اے اہل نار، اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سن کر اہل جہنم کو اتنا شدید غم لاحق ہوگا کہ اگر کوئی غم کی وجہ سے مر سکتا ہو تو اس وقت مر جائے وہ، یعنی غم کی آخری کیفیت۔ عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کے اوپر بڑے بڑے غم آتے ہیں، صدمے آتے ہیں، لیکن سروائیو کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں کر سکتے، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں ان کو، کچھ عموماً لوگ سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کسی کے اوپر شدید غم آتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن وہاں تو مر بھی نہ سکیں گے، یعنی غم تو ایسا شدید ہوگا کہ مر جائے اسی وقت، لیکن کوئی مر نہ سکے گا۔ دنیا میں عام طور پر جب ظالموں کو کوئی سزا نہیں ملتی یا غلط کام کرنے والوں کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو لوگوں کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہوگا، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ ہمیں اسی لیے یقین نہیں آتا نا کہ پکڑ ہوگی۔ اگر دنیا میں یہ ہونے لگ جائے نا کہ غلطی پہ فوری فوری پکڑ ہونے لگے تو سارے لوگ سیدھے ہو جائیں، لیکن چونکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی، حساب اصل میں وہاں ہوگا۔ اس لیے عموماً انسان اپنے مستقبل کو دیکھ نہیں پاتا اور پھر ڈرتا نہیں اس سے۔ اپنی نہیں ہوتی نا، کسی کی ہوتی ہے تو نہیں عبرت ہوتی، اپنی کی میں بات کر رہی ہوں کہ عموماً ہم غلط کام کرتے ہیں تو اسی وقت ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر جھوٹ بولا تو تھوڑی دیر بعد زبان کٹی ہمارے ہاتھ پہ آ جائے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو ہم اس کے بعد اگلا گناہ شاید نہ کریں، اور جب کسی اور کو پکڑے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہو، تو بھی کیا ہوتا ہے عام طور پر اس کی ہم کو ایسی تعویل توجیہ کر لیتے ہیں کہ ہم اصل نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ جو اہل توحید ہوں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھی ہوگی، وہ تو پھر نکال لیے جائیں گے جہنم سے، لیکن جنہوں نے اللہ ہی کا انکار کر دیا کہ تو ہے ہی کوئی نہیں، یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اللہ کا حق کسی اور کو دیا، تو وہ نہیں نکالے جائیں گے اگر وہ اسی حال میں مر گئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک منٹ کے لیے بھی آج تک جھونکا کھانا ہے تو آسان نہیں، چاہے کو نکال بھی دیا جائے۔ جو تیرا رب چاہے سے مراد یہ ہے کہ اصل اتھارٹی تیرے رب ہی کی ہے، کہ اس نعمت میں اتنا ہی رکھے یا اس نعمت کو انکریز کرتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تیرا رب چاہے جس حال میں ان کو رکھے، جنت کے جس درجے میں رکھے۔ پھر فرمایا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، پس نہ ہو آپ شک میں، ڈاؤٹ میں، تردد میں، کس بارے میں؟ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، اس چیز کے بارے میں جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ؟ مشرک، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی ڈاؤٹ میں نہ ہو۔ کس قسم کا ڈاؤٹ؟ سوال میں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جاگ اٹھیں، سوچنے لگتے ہیں۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، پس نہ ہو آپ کسی بھی شک میں، کسی تردد میں، کسی ڈاؤٹ میں، اس چیز کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یعنی مشرکین کے شرک کے بارے میں آپ کے اندر کوئی تردد نہ ہو کہ وہ غلط ہیں، باطل پر ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کے عمل کی کوئی دلیل نہیں،
ان کا یہ فعل بالکل باطل ہے، اس میں کوئی دوسرا اوپینین ہے ہی نہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے ہم کو کہ شاید کوئی اور وجہ ہو یہ توجیہ، نہیں، کچھ بھی نہیں. ان کا یہ عمل جہالت اور دلالت پر مبنی ہے. آپ دیکھیں عام طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سبھی اچھے ہیں، سبھی ٹھیک ہیں، ہر ایک کا اپنا دین ہے، اپنا خیال ہے، ہر ایک کی اپنی فیتھ ہے، بس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے نا. یہ کتنا کامن ہوتا جا رہا ہے. اب جب آپ سبھی کو اندھیرے اور روشنی کو برابر ہی کیے چلے جائیں، دنیا کے معاملے میں تو ہم کبھی نہیں کہتے سبھی ٹھیک ہے. اگر کوئی ایگزامینر امتحان لے رہا ہو، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صحیح اور غلط کرے تو کہ نہیں سبھی ٹھیک ہے، بس پتا تو ہے ہی اس کو، سمجھ ہے اس کو، بس ویسے ہی بھول گیا یہاں اسے بائی مسٹیک ہی کر گیا، کبھی نہیں کہتے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے حق کے بارے میں سبھی کو ٹھیک قرار دے دیتے ہیں. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ جاہل اور عالم کو ایک کر دیں، آپ حق اور باطل کو ایک کر دیں، آپ شرک اور توحید کو ایک کر دیں، آپ سچ اور جھوٹ کو ایک کر دیں. کیسے آپ ایک کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں آپ بالکل ڈاؤٹ نہ کریں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ غلط. کیونکہ جب تک آپ غلط کو غلط کہتے نہیں نا، غلط کو غلط سمجھتے نہیں، تو آپ کبھی بھی توبہ نہیں کرتے، آپ کبھی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے، پھر کبھی آپ غم کھاتے ہی نہیں. مثلا آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور کبھی اچھا کرے تو آپ کہیں یہ بھی ٹھیک ہے، پڑھے تو آپ کہیں یہ بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو آپ کہیں یہ بھی ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ برے انجام سے بچ جائے گا اپنے اس غلط کام کی وجہ سے؟ نہیں. یہی چیز تو آپ کو پریشان رکھتی ہے اور بے چین رکھتی ہے کہ جو کچھ وہ غلط کر رہا ہے اس کا اسے برا انجام دیکھنا ہوگا، لہٰذا وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو کریکٹ کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے گرمبل کرتے ہیں، آگے سے ناراض ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، مگر آپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میری زندگی میں اس رستے پہ چلو. آپ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے اور مجھے غلط نہیں کرنے دینا. اگر آپ واقعی ان کے لیے سنسیئر ہیں، اور اگر آپ سنسیئر نہیں ہیں، خود غرض ہیں، سیلفش ہے کہ میں کیوں تھکوں اتنا، میں کیوں پریشان ہوں، ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے. نہیں. اس میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے شوہر اور بیوی کا معاملہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو آپ کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، لیٹ آ گئے گھر یا کوئی وعدہ کیا نہیں پورا کیا، کچھ اور آپ کا جسٹ اگنور. لیکن جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں شراکت آ رہی ہے تو اس کو تو کبھی نہیں معاف کرتے، اسے تو کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کرتے. یہ انسانوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے یا جس کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہوتا ہے اس میں ہم شراکت برداشت نہیں کرتے، تو شرک واقعی بہت بڑا جرم. اور ہم نے کسی کو کیا دیا ہوتا ہے جبکہ اللہ نے تو پیدا بھی کیا اور رزق بھی دے رہا اور سب کچھ دے رہا ہے. یہاں پر مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی یہ شرک کر رہے ہیں اس معاملے میں آپ قطعی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اس کو ٹھیک نہیں سمجھیں گے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں وہ عبادت کر رہے مگر جیسی عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے. یعنی شرک کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حجت نہیں، دلیل نہیں، کوئی سالڈ پروف نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے ایک بات کے، اور وہ کیا ہے؟ بلائنڈلی آبا و اجداد کی تکلیف، کہ وہ کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں. That's it. کبھی بھی آپ کسی غلط یعنی باطل نظریے پر یا شرک کرنے والے سے آپ پوچھیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں بتوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم ان کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو پھر انجام کیا ہے ان کا؟ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا پورشن، ان کا حصہ، غیر منقوص، نہ کم کیا ہوا، یعنی ان کے حصے میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی. کس حصے میں؟ سزا کے حصے میں. اور موفو کا لفظ جو ہے یہ وفا سے، وفا کہتے ہیں پورا پورا دینا، ریپے کرنا، اور نصیب حصہ، پورشن.
عذاب کا گوشت، یعنی ہر شخص کو وہی ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا، جو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا، اور وہ سب کچھ چھن جائے گا جو اس نے حق کے بغیر اپنے لیے جمع کر رکھا ہوگا اپنے پاس، یعنی جس کا اس کو حق نہیں تھا۔ جو توبہ کرے اس کے لیے بہت پیار، اس لیے کہ انہوں نے حق ہی نہیں مانا، یعنی خالق نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جب بندے نے اس سے انکار ہی کر دیا یا اس میں اوروں کو شریک کر لیا جن کا کوئی حصہ ہی نہیں، تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں، توبہ نہیں کی، اور اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص جو بھی کچھ کرے گا اس کو اس کا حق مل کر رہے گا، اس کا بدلہ پورا ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بے چین کرنے والے شک میں۔ کتاب میں اختلاف یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے یا اس کی تعویل کی جاتی ہے، تو اس کے میننگ متعین کرنے میں آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ کتاب تو ایک ہی ہوتی لیکن انٹرپریٹیشن فرق ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اب انٹرپریٹیشن دو طرح کی ہوتی ہے، یا صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے۔ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مختلف جگہوں پر بھی بیٹھ کر اس کو سمجھے، وہ سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ they are serious people, they want to know the truth۔ لیکن جو لوگ نان سیریس ہوتے ہیں، جو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، جو ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، جو اپنے اوپر پابندی نہیں کوئی لینا چاہتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ منمانی تفسیریں کرتے ہیں، منمانے مطلب نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک نہیں کئی ایک اختلافی معنی نکلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، پھر اس بارے میں اختلاف کیا گیا، جنہوں نے اس کتاب کو لیا ان میں سے مختلف لوگوں کی رائے مختلف تھی، کچھ نے تو ٹروتھ کو، سچ کو مان لیا، کچھ نے اس کو جھٹلا دیا، اور یہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے۔ مثلا قرآن کے بارے میں سب سے بڑا اختلاف کیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے اس کو، یہ سب سے بڑا اختلاف ہے۔ پھر اسی طرح اس کے معنی میں ظاہر تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو لوگ اپنی مرضی کے مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ کسی اور طرف چل نکلتے ہیں، یعنی مین سٹریم کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، یہاں سے پھر وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حق بالکل ختم ہو جائے، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں گے لیکن ہوں گے صحیح۔ لیکن جو لوگ اس حق پر چلنے میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ فیل کریں گے وہ کیا کریں گے؟ دائیں بائیں نکلیں گے، جس کی برانچز میں چلے جائیں، ڈائیورٹ ہو جائیں۔ اب وہ سمجھیں گے کیا کہ ہم بھی اسی راستے پہ ہیں، حالانکہ وہ حق سے دور ہوتے گئے۔ حق کو صرف وہی پا سکتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دے، اللہ کے آگے سب جھکا دے کہ مجھے تو وہ لینا ہے جو اللہ نے چاہا، منمانی باتیں نہیں لینی۔ اگر کوئی چیز میرے خلاف بھی آ رہی ہے تو بھی مجھے اسے قبول کرنا ہے، صرف وہ لوگ حق کو پا سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے گزر گئی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کون سی بات؟ مہلت دیے جانے کی بات، کہ ایک وقت مقرر ہے پیچھے جو اجل معدود کی بات ہے، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، دنیا میں ہی ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ قوم موسیٰ کے بیچ میں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور بے شک وہ اس کے بارے میں بھی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں۔ جنہوں نے تورات میں اختلاف کیا وہ قرآن کے بارے میں بھی مختلف بھی ہے، وہ اس میں بھی ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی شک کرتے ہیں، اور جو اس کو مانتے ہیں
حقیقی معنوں میں اس کی ساری باتوں کو مان رہے ہیں، ان کو اس کو ماننے میں بھی کچھ مشکل نہیں کیونکہ اوریجن ایک ہی ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سارے کے سارے، البتہ تیرا رب ان کو ضرور بدلہ دے گا یا پورا پورا ان کو دے گا ان کے اعمال کو. اب یہ جزائے اعمال پر شدید تاکید ہے ایک طرح سے، بار بار یہ میسج دہرایا جا رہا ہے کیا کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایک دفعہ کا کہیں کمی نہیں کی جائے گی، کبھی کہا کہ اس میں کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اور یہاں کیا کہا، تاکیدن کہا وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، سارے، سب کے سب، لما، لما جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آیا، تاکید پر تاکید ہے، اور پھر لا بھی تاکید کے لیے، یوفینہم میں نون تشدید والا بھی تاکید کے لیے. اس میں 7 مؤکدات ہیں اتنی سی بات ہے، یعنی جزائے اعمال، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو 7 طرح سے فورٹیفائی کیا گیا، تاکید سے بات کی گئی. پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں کہ گرامیٹیکلی سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو ایک معمولی سی بات ہے. واو قسمیہ ہے، انا تاکید کے لیے ہے، اور پھر لما میں تاکید ہے، قسم مثبت ہے، پھر لا بھی تاکید کے لیے ہے، نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے. یعنی بہت سی تاکیدیں ہیں اس میں جمع، کچھ ظاہر ہیں کچھ چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر، لیکن آل ٹوگیدر 7 ہے. کوئی بات 7 تاکیدوں کے ساتھ کہی جائے اور پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر کس کا قصور؟ سمجھنے والے. تو 7 تاکیدوں کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے بتائیے تو صحیح. کُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، سب کو تیرا رب سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. یہ نہیں کہ کسی کو دے گا اور کسی کو نہیں دے گا، سب کو. اچھا پھر اپنے دل کی حالت دیکھیں ذرا، اپنے آپ سے پوچھیں واقعی یقین ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ہے؟ یہ سب سے زیادہ مشکل بات ہے ماننے کی. ہم اگر انسان یہ مان جائے نا، اگر یہ مان جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم ہر غلط کام چھوڑیں گے کہ نہیں اس پہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، میں کیوں کروں. لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. فَاسْتَقِمْ، استقامت اختیار کرو. اسٹینڈ فرم، کس پہ ثابت قدم رہو؟ عمل پر، عقائد پر، عبادات پر، تبلیغ کے کام پر. حکم کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی سب کو بھی. استقامت جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر مضبوطی سے جم جانے کو کہتے ہیں، جس میں انسان کی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنا ٹروتھ فل، کتنا کمیٹڈ ہے، کتنا سچا ہے اپنی بات میں. اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو روز ہو گیو اپ ایزیلی. چھوٹی سی بات ہوئی، ذرا سا موسم بدلا، ذرا سے حالات بدلے، بارش زیادہ ہو گئی، سردی آ گئی، گرمی آ گئی، کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. ایسے لوگ نہیں چاہیے اللہ. کیسے لوگ چاہیے؟ کہ جو اپنی بات کے سچے ہوں، جو اپنے وعدے کے پکے ہوں، جو انہیں کرنا ہے اسے کریں. جیسے نمازی کی بات ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی کام تھکے ہوئے ہیں، کبھی کام ہمیں بہت نیند آئی ہے، کبھی کا بھی تو بڑی مصروفیت ہے، کبھی کا جاب میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی نو. جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام جس کو آپ سیریسلی لیں، اگر ایک طالب علم ہے اور وہ پڑھنے کو سیریسلی لیتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، تھکا ہو، کچھ بھی ہو، پڑھتا ہے نا، لیکن مجھے پڑھنا ہے. اسی طرح جو لوگ اپنی جاب میں سیریس ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اس کو کرتے ہیں، چاہے آپ رات جاگے ہوئے بھی پھر بھی اپنے کام پہ جاتے ہیں. اچھا کافی پی لیں گے، کچھ کوئی دوا کھائے، پین کلر کھا لیں، کچھ کھائے، مگر یہ کہ تو جانا ہی ہے نا، اگر نہیں گئے تو پھر تو مشکل ہوگی. تو اسی طرح جو لوگ دین کا کام کریں ان کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ کمٹمنٹ، استقامت.
उसको प्रायोरिटी नंबर 1 समझे। फस्तकिम कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म मिला है उसके मुताबिक आप अपने रास्ते पे जम जाएं, इस्तिकामत इख्तियार करें, स्टैंड फर्म। और सिर्फ आप ही नहीं, वमन ताब माअक, और जो तौबा करे आपके साथ, यानी जो पलटे आपके साथ, आपके साथी भी ऐसा ही करें। तो क्या ये उस दौर के लिए था और आज दीन के काम के लिए कोई कमिटमेंट नहीं? जी चाहे तो करो, जी चाहे तो ना करो। लेकिन आज हम लोगों का रवैया क्या? दुनिया के मामले में कितना पर्टिकुलर, चाहे स्टडीज का मामला हो, चाहे टेस्ट का हो, एग्जाम का हो, पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो। अब आप देखिए कि बहुत सारे दीन पढ़ाने वालों में कमिटमेंट है, टीचर्स में कमिटमेंट है, वही अपना काम पूरा नहीं करते। इसीलिए तो हमारी आइंदा नस्लें जाहिल रह रही है। इस काम को इतना लाइटली लेते हैं, इतना आसान समझते हैं, एक पूरा एक एटीट्यूड बन गया ना हमारा कि दुनिया के मामले में हम इंतहाई कमिटेड हैं, जो ही दीन की बात आती है हम इंतहाई ढीले हैं। जाओ वक्त पर जाओ या ना जाओ, लेट जाओ कभी ना जाओ, दिल करे तो करो, नहीं करे तो कोई नहीं, अल्लाह गफूर रहीम। हैरत की बात है ना कि जन्नत कमाने के लिए तो ये रवैया, और हकीर दुनिया हासिल करने के लिए दिलो जान की बाजी लगाई हुई है। तो जबकि हुक्म क्या, फस्तकिम कमा उमिरता, जैसा हुक्म है, जैसा कहा गया है, मेटिकुलसली सारे रूल्स फॉलो करो। और सिर्फ आप नहीं, आपके साथी भी। वला ततगौ, और ज्यादती ना करो, हद से ना गुजरो, बगावत और सरकशी नहीं, हाँ वो मुशरिकीन के खिलाफ ही क्यों ना हो। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक वो साथ उसके जो तुम अमल करते हो देख रहा है। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है? कमिटमेंट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी। और किसी भी काम में नुकसान कब होता है? जब इंसान इफरात और तफरीद का शिकार होता है, कभी बहुत कर लिया, कभी कुछ भी ना किया, ये होता है ततगौ, सरकशी, और इससे नाकामी होती है। कभी ऐसा होता है कि हम अपने हिस्से का काम कोई नहीं करते और सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते। हम किसी को मैसेज पहुंचाते नहीं और हम लोगों पे बैठ के तबसरे करते रहते, लोग सुनते ही नहीं, और लोग ऐसे हैं और लोग वैसे हैं, सारा कसूर लोगों में, और खुद कुछ भी नहीं करना कराना सिवाय बातों के। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो ड्यूटी दी गई है उसको पूरा पूरा निभाओ, और किसी के साथ ज्यादती ना करो, खा वो तुम्हारे ओपोनेंट से क्यों ना हो, मुखालिफ ही क्यों ना हो, क्योंकि मामला रब के साथ है ना। क्योंकि होता यह कि जब इंसान कोई काम करता है और उसको मुखालफत होती है, तो उसमें एक ये होता है कि इंसान सब्र से अपना काम करता रहे ताकि दूसरे को समझा जाए बात, और दूसरा क्या है कि इंसान टकरा जाए। थोड़ी सी बात बताए, जैसे हम बच्चों के साथ हैं, थोड़ी सी बात बताई उसके बाद चीख उठे, ये है ततगौ। और फस्तकिम क्या है कि जो सही बात बतानी है वो बताते रहे, टकराए नहीं। तीसरा रवैया क्या होता है? कंप्रोमाइज, चलो हमने बता दिया, वो जो मर्जी करें। तो फस्तकिम क्या है? ना ततगौ और ना ही कंप्रोमाइज, बल्कि जो करना है उसे करते रहना है, लॉन्ग टर्म करना है, जब तक अल्लाह का कोई और हुक्म ना आ जाए। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो देख रहा। क्योंकि ये जो सरकशी और बगावत होती है और दूसरे को ब्लेम करना और एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेना, इससे बहुत सी एनर्जी जाया होती है। तो बेहतर क्या होता है कि इंसान ऐसी चीजों से अवॉइड करे, फर्म रहे अपने उसूलों पर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करे और सब्र का मुजाहरा करे। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू,
اور نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کمپرومائز نہیں کرو، ان کی طرف انکلائن نہیں کرو. فتمسککم النار، ورنہ تم کو آگ چھو لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ غلط کام کرنے والوں کی طرف جھکنے سے، کمپرومائز کرنے سے، کہ تم ان کے ساتھ مل کے تم بھی غلط کرنے لگے. اب ویسے تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جو کہ ایک پیغمبر ہیں جنہیں حق کی بات بتانی ہے، دعویٰ کا کام کرنا ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ میسج پہنچاتے رہیں اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ مل کر اس میسج کو پہنچائیں. اور یہ کہ تم کسی پر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کا فوکس ہٹ جاتا ہے. لیکن آپ اگر کسی کو دعوت کر رہے ہیں، لازمی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو بلیم کرے، آپ کو ہرٹ کرے، آپ کو تنگ کرے. تو پھر دو رویے ہیں کیا؟ یا تو آپ اس سے زیادہ اسے بلیم کریں گے، اس کو ہرٹ کریں گے، اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، بغاوت اور سرکشی کریں گے کہ تم ایسے کیسے، میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں. یہ نہیں کرنا. ولا تطغوا. اور دوسرے کیا، اتنے سافٹ ہو جائیں کہ آپ کہیں ہاں تم بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک، سبھی ٹھیک، ان کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی اس پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے آگے جھک جائیں. اور اگر ایسا کیا فتمسککم النار، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. کتنا مشکل ہے وہ اعتدال مینٹین کرنا. اور اگر ایسا ہوا تو کوئی مدد نہ ملے گی، کوئی کام نہ آئے گا. اب اگر صرف پروفٹ کے لیے ہوتے تو بات ٹھیک تھی، کافی تھی. لیکن ومن تاب معک، ایمان والوں کو بھی کتاب. جب ہم کسی کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں، کسی کو چاہے تبلیغ کریں، چاہے تعلیم دیں، چاہے نصیحت کریں، چاہے کسی کو سمجھائیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے وہ مسلمز ہو، چاہے نان مسلمز ہو، یہ صورتحال تو پیش آئے گی ہی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو سمجھائیں اور وہ خوش ہو جائے کہ ہاں کتنے اچھے تم مجھے نصیحت کر رہے ہو. کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو تانے دے گا، تم خود تو دیکھو کیا کرتے ہیں. کوئی کسی طرح سے کوئی سنے گا ہی نہیں، کوئی نظر انداز کر دے گا، وہ اس نے سنا ہی کچھ نہ. کوئی کسی طرح ریاکٹ کرے گا، کوئی کسی طرح ریاکٹ کرے گا، لیکن پلیزنٹلی کوئی ریاکٹ نہیں کرے گا. کیا ہوگا اس میں؟ ناراضگی، شدت. اب جب کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ آپ پکڑ لیں اس کو، لگا دیں. اس نے ایک لگائی تو آپ دو لگا دیں. لیکن صحابہ کرام کو کیا کہا گیا مکہ کے سارے دور میں؟ کہ صبر کرو، جوابی کاروائی نہیں کرو، اپنا ہاتھ روک کے رکھو، کفو ایدیکم. کیونکہ جب تک داعی یعنی اللہ کی طرف بلانے والا برداشت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، پیغام پہنچ نہیں سکتا. آخر کیا کرے انسان؟ حل بتایا گیا، اللہ کی طرف رجوع کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور قائم کرو نماز دن کے دو کناروں پر. کون سے کنارے؟ ظہر اور عصر. طرفی النہار، طرف دو کنارے، صبح شام میں. صبح اور عصر کا وقت بنتا ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، مغرب عشاء. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک اچھائیاں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور نیکیوں سے مراد یہاں خاص طور پر نماز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، کسی سے کچھ ہو گیا، اور وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی بھی کوئی زیادتی ہو جائے کسی کے ساتھ، کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا، تو پھر نیکی کریں. اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نماز. ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسی معنوں میں. کیونکہ جب آپ سے گناہ ہوتا ہے نا تو دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے اور طبیعت پریشان ہوتی ہے اور اتنا ملال ہوتا ہے اور
डिप्रेशन होने लगता है, तो बैठे ना रहे, उठे, वुजू करें और 2 नफल पढ़े और अल्लाह से माफी मांगे। आप देखेंगे कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। यही नमाज आंखों की ठंडक। हदीस में आता है कि तुम में से अगर किसी के घर के दरवाजे पर नहर हो और वो दिन में 5 दफा उसमें नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? उनका नहीं। तो यही मामला है 5 वक्त नमाज का कि इंसान 5 दफा वुजू करे, 5 दफा अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, तो जाहिर और बातिन हर तरह के गुनाह माफ हो जाते हैं, सारी मैल कुचैल दूर हो जाती है। हदीस में ये भी आता है अस्सलावातुल खम्सु कफ्फारतुल लिमा बैनहुन्ना, 5 नमाजें उनके बीच में होने वाली गलतियों का कफ्फारा है। मज्तनिबतिल कबाइर, जब तक बड़े बड़े गुनाहों से इंसान बचता रहे। बड़े गुनाह क्या है? शिर्क करना, वालिदैन को सताना, जादू करना और इसी तरह जिना, चोरी वगैरह, ये सब चीजें। तो छोटे छोटे गुनाह सिर्फ वुजू करने से धुल जाते हैं। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे गुनाह हम तुम्हारे खुद ही माफ कर देंगे। और नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें इज्जत वाली जगह पे दाखिल करेंगे। तो यहाँ भी क्या कहा गया? इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है, नसीहत पकड़ने वालों के लिए, माइंडफुल पीपल के लिए। जाकिरीन कौन है? जो होश में आने वाले हैं, जो समझते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो फिर उनको तौबा की जरूरत महसूस होती है, वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तरफ लौटने वाले। या ये कि जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है इसमें, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है, इस्तिग़फ़ार का पढ़ना जो है, दुरूद शरीफ का पढ़ना जो है, वो भी इंसान की बुराइयों और खताओं को दूर कर देता है। वस्बिर, और सब्र कीजिए, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, बस बेशक अल्लाह मुहसिनीन का अजर जाया नहीं करता। यानी जब बाहर से मुखालफतें ज्यादा हो, मसलन बाहर से मुराद क्या है? बाहर से मुखालफतें ज्यादा हो आपकी तबलीग की वजह से, आपकी इबादत की वजह से, इन बातों को आप अपने से रिलेट कर सकते हैं या ये पुरानी बातें हैं कोई? नेकी का काम करते हुए आपको कोई मुश्किल नहीं कभी पेश आई, कोई मुखालफत? सबसे बड़ी मुश्किल तो खुद अपने खानदान में, अपनी फैमिली में होती है, तो उस मौके पे क्या करें? सरकशी दिखाएं? ये करें जो यहाँ लिखा हुआ है, कंप्रोमाइज कर लें? क्या करें? इस्तिकामत, फस्तक़िम इस्तिकामत, क्या ना करें? ला ततगौ, और वला तरकनु, ना सरकशी ना कंप्रोमाइज, और अपनी रो अल्लाह से लगा लें। वो अक़िमिस्सलाता तरफ़य नहार, फर्ज नमाजें सही तरह पढ़ें, रात के हिस्से में नमाज पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, क्योंकि वो नेकियां बुराइयों को मिटा देंगी, और सब्र करें, नेकी का रवैया और लोगों के साथ एहसान का रवैया जारी रखें। अल्लाह जल्द मुश्किल आसान कर देगा, मुहसिनीन का अजर जाया न करेगा। फिर फरमाया फलौला काना मिनल कुरूनी मिन क़ब्लिकुम, फलौला काना, फिर क्यों ना हुआ ऐसा, मिनल कुरूनी, बस्तियों में, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजरी, क्या ना हुआ, उलू बक़ियतन, कि समझदार लोग, बकिया कहते हैं बची हुई चीज को, लेकिन यहाँ मुराद है साहिब राय, साहिब अक्ल, समझदार, असहाब फहम, पीपल हैविंग विजडम। पिछली बस्तियों में पीपल ऑफ विजडम क्यों न थे? यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द, जो जमीन में फसाद से रोकते, यानी लोगों को, इल्ला कलीलन, मगर बहुत थोड़े। तो क्या कहा जा रहा है? पिछली बस्तियों में, गुज़श्ता अक़वाम में समझदार लोग कम थे जो लोगों को बुराई से रोकते। मिम्मन अंजयना मिनहुम, उनमें से थे जिनको हमने निजात दी उनमें से। और अक्सरियत का हाल क्या था? वत्तबा अल्लज़ीना ज़लमू, पीछे लग गए वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। किस चीज के पीछे? मा उतरिफू फी, जो वो आराम दिए गए उसमें, या नेमतें दिए गए, ऐशो इशरत और रिस्क की फराकी दिए गए, तो वो उसमें महव हो गए। वो कानू मुजरिमीन, और वो थे मुजरिम। क्या मुराद है? मुराद इससे ये है कि आमतौर पर किसी भी बस्ती के अंदर अहले खैर लोग कम होते हैं, जो खुद भी नेकी पर अमल करें और दूसरों को भी इस बुराई से रोकें।
کیوں کم ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ روک کیوں نہیں پاتے؟ اب دیکھو نا، ہر بستی اور ہر گروہ کے اندر سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو روکتے نہیں ہیں عام طور پر، یا روک نہیں پاتے. یا بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ کے دوسروں کو بھی روکیں کہ غلط کام مت کرو. عموماً خاندان میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، روکتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں روکتے، چپ رہتے ہیں. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بگاڑ حد سے بڑھ چکا ہے، کہاں سے شروع کروں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، آپ مائنورٹی ہوتے ہیں اور اکثریت دوسرے راستے پہ ہوتی ہے، تو آپ پھر ان سے ڈرنے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں کہ بے عزتی ہوگی، یا یہ کہ مخالفت ہوگی، اپوزیشن بہت ہوگی. تو اس اپوزیشن کے خوف سے آپ کچھ بھی نہیں کہتے پھر کسی کو. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے شاید کہ ہر بستی کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے وہ جن کے اندر ضمیر زندہ ہے، جن کا شعور زندہ ہے، جو غلط کاموں سے بچے ہوئے ہیں اور معاشرے کے پیچھے نہیں چل رہے، لیکن دوسروں کو سمجھانے کی ان میں عموماً ہمت کم ہوتی ہے. اب دوسری طرف میجورٹی کس چیز میں پڑی ہوئی ہے؟ عیش و عشرت کے سامان میں، حالانکہ کہتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اللہ دنیا کس لیے دیتا ہے بندے کو؟ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی سہولتیں، گھر، گاڑی، رزق، جاب، یہ سب کچھ کس لیے؟ کہ ان کو پا کر ہم شکر گزار بنے، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کریں. لیکن عموماً کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ انہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، وہ انہی چیزوں کے اندر رہ جاتے ہیں. وہ آئے دن ان کی ساری کریٹیوٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں اینڈ ہوتی ہے؟ اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنانے میں، اور اس سے باہر نہیں نکلتے. یعنی وہ دنیا پرست ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی ڈوب جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی بستی کے اندر اسی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اپنے مسلمز کی بات کریں، نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی. کسی مسلم کنٹری کو سوچ لیں، اسلامی دنیا میں 50 سے زائد مسلمان ملک ہیں. کسی ایک ملک کا حال بھی دیکھیں، کسی ایک ملک، کسی ایک خاندان کا، کسی ایک علاقے کا. کتنے لوگ ہیں جو مسجد جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں؟ اکثریت کیا کر رہی ہے؟ سوچیے، اکثریت کیا کر رہی ہے؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ. اترفو طرف کہتے ہیں عیش و عشرت میں فراخی اور وسعت، کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی، اسٹور بھرے ہوئے ہیں رنگا رنگ فوڈ سے، جو چاہیں خریدیں، ہر چیز اویلیبل ہے. پھر پکانے کے ساز و سامان بہت ہیں، جو چاہیں پکائیں. پھر جب اس سے فرصت ہو تو سیر و تفریح کے سامان بہت ہیں، انٹرٹینمنٹ کی جگہ بہت ہیں. پھر اس کا سوچیں. اسی گن چکر میں کیا ہے؟ نمازوں کی پرواہ نہیں، دین سیکھتے ہیں یا نہیں، بچوں کا کیا ہوگا، آخرت کا کیا ہوگا، ہوش ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ یہ صرف آج نہیں، پہلی بستیوں میں بھی یہی ہوتا رہا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ. کیوں نہ ایسے ہوا جو تم سے پہلے بستیاں گزری کہ اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، کہ زمین میں ہونے والے فساد سے عقل مند لوگ روکتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی، کیونکہ جب بستیاں تباہ ہوئی تو یہی لوگ اس میں سے نکال لیے گئے جو چند ایک تھے. قوم نوح میں سے صرف 80 لوگ تھے. 1000 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ تھے جو سمجھدار تھے، وہ نکال لیے گئے پیغمبر کے ساتھ، باقی سب کو ختم کر دیا. باقی قوموں کے ساتھ قوم لوط میں سے تو بس 2 بیٹیاں اور 1 باپ ہی باہر آئے، باقی سب ختم ہو گئے. یہ انسانوں کی ویکنس ہے. انسانوں کی اکثریت اسی مشکل کا شکار ہے. وہ دنیا میں کھو گئے، دنیاوی عیش و عشرت میں کھو گئے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور وہ مجرم کہ انہوں نے اللہ کا حق بھلا دیا جس نے ان کو سب کچھ دیا.
वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्म, और तेरा रब ऐसा न था कि किसी बस्ती को जुल्म के साथ हलाक कर दे। व अहलुहा मुस्लिहून, हालांकि उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले। यानी जब तक किसी बस्ती में समझाने वाले लोग होते हैं, इस्लाह का काम होता है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया जाता है, तो अल्लाह ताला उस कौम से अजाब टाले रखते हैं। और जब बिल्कुल वो टेंशन खत्म हो जाता है तो अल्लाह ताला सारे लोगों को बाहर निकाल के बाकी को खत्म कर देते हैं। वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, और अगर तेरा रब चाहता तो सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता। एक उम्मत से मुराद क्या? तो वो सब तौहीद पर होते, सबका एक ही अकीदा होता, सिर्फ एक अल्लाह को मानते, सब मुसलमान होते। अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती सबको मुसलमान कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं किया। वला यज़ालून मुख्तलिफीन, हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। विल नॉट सीज टू डिसएग्री, हमेशा डिसएग्री करते रहेंगे, यानी तौहीद से, हक से। इल्ला मन रहम रब्बुक, मगर जिस पे तेरा रब रहम कर दे, वो इस इख्तिलाफ से बाहर आ जाएगा। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए उसने उनको पैदा किया, इसलिए कि लोग अल्लाह की इबादत करें और रहमत में हिस्सा पाएं। क्या था ना, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने पैदा उनको किस लिए किया था? कि हमेशा हिदायत पर रहें। वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और पूरी हो गई तेरे रब की बात। क्या? लअमलअन्न जहन्नम, कि अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्न और इंसानों, अजमईन, सबसे, यानी दोनों से। जहन्नम में जिन्न और इंसान दोनों जाएंगे। तो खुलासा ये है कि अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती सबको मुसलमान बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सूरत यूनुस में भी आपने पढ़ा, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, अगर तेरा रब चाहता तो जमीन पे जितने लोग हैं सारे मोमिन हो जाते, लेकिन अल्लाह ने हर एक को अपनी अपनी सोच दी, फिक्र की आजादी दी, सोच की आजादी दी, मोहलत दी, वक्त दिया। लिहाजा हर एक ने अपनी आजादी से फायदा उठाकर या तो हक को पा लिया या हक को इग्नोर कर दिया, और इस तरह इंसानियत ग्रोहों में बट गई, इख्तिलाफ हो गया उनके बीच में। मगर जिस पे तेरा रब रहम कर दो, रब का रहम क्या है? कि उसको हिदायत की तौफीक दे दे, और इसीलिए अल्लाह ने उनको पैदा किया कि लोग अल्लाह की रहमत से फायदा उठाएं। लेकिन लोगों ने अल्लाह की रहमत को छोड़कर, रहमत पाने के जराये को छोड़कर गलत तरीके इख्तियार कर लिए, तो तेरे रब की बात भी पूरी हो गई कि ऐसे लोगों से तो जहन्नम भर दूंगा, जहन्नम में जगह कम नहीं। कहता ना, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे तू भर गई, इतने डाले जाएंगे कि गोया भर गई। तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कहेगी नहीं अभी है जगह, और भी है तो भेज दीजिए। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, और हर एक की पढ़ी हमने आप पर रसूलों की खबरों में से, यानी रसूलों की खबरों में से हमने आप पर हर एक के बारे में कुछ पढ़ा। मा नुसब्बितु बिही फुआदक, जिसके जरिए हम आपके दिल को मजबूत करते हैं। रसूलों की खबरें किस लिए पढ़ी गई, इसलिए सुनाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करने के लिए। वजाअक फी हाज़िहिल हक़, और आ जाए तेरे पास इस बारे में हक, यानी जितनी बातें हमने आपको बताई वो बिल्कुल सच है। व मौइज़तुन, और नसीहत है, व ज़िक्रा, और याद दहानी, लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। यानी रसूलों की ये खबरें आपको क्यों सुनाई गई हैं, अहवाल इसलिए सुनाए गए हैं कि बाद में आने वाले लोगों को इससे सबक हासिल है। जो लोग दीन का काम करें, लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, उनको एक लेसन मिले इसमें से कि पिछले पैगंबरों को किस तरह सताया गया था, फिर अल्लाह ने किस तरह उनकी मदद की, ताकि अल्लाह की तरफ बुलाने के रास्ते में जो मुश्किलात है वो मुश्किलात ना रहे, ये कठिन रास्ता आसान हो जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को दिन रात पुकारा, हर हर हाल में पुकारा, फिर भी लोग नहीं माने, तो फिर अगर हमारी कोई बात ना सुने, ना माने, तो क्या होता है? वो अल्लाह के पैगंबर से उनकी बातें नहीं सुनेगी, तो अगर हमारी कोई नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, सब्र आ जाता है। वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनून,
اور کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے، تم اپنے حال پہ کام کرو اور ہم بھی کام کرنے والے، یعنی تم کرو اکارڈنگ ٹو یور ابیلٹی اور ہم کام کریں گے اکارڈنگ ٹو آر ابیلٹی، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ انجام کس کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اور انتظار اس معنی میں کہ دیکھو پہلی بستیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، یعنی آسمان اور زمین کا ماضی، حال، مستقبل، ان کے سارے احوال، حالات اللہ کو پتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، all affairs، الامر کلو، ہر قسم کے کام، فَعْبُدْهُ، پس آپ اس کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر توکل کیجئے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو سب کے اعمال کا پتہ ہے، جو شخص جیسا بھی عمل کر رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ سورۃ الانعام میں آپ نے پڑھا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، جلد تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر انجام کس کا اچھا ہے۔ آخری اس میں لیسن کیا ہم سب کے لیے، کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، چھپ کے کیا کر رہا ہے، ظاہری کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہر طرح کی خبریں اس کو ہیں، اور سارے کام اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، سب کا اعمال نامہ اس کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، فَعْبُدْهُ، کیا کریں، اس کی عبادت کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیں، ذاتی زندگی میں اللہ کی عبادت، اور دین کے کام میں، تبلیغ کے کام میں اللہ پہ بھروسہ، اور باقی کام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، اور ان کی ٹیک کیئر وہ خود کر لے گا۔ ہم اپنے کرنے کا کام کریں، اور جو اللہ کے کرنے کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ پہلے اس کی
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.